آپ سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح مردوں کو زندہ کرتے، بیماروں کو اچھا کرتے، بدروح گرفتہ جو لوگ ہیں انہیں شفا بخشتے۔ اسی طرح آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرتی ہوں جو 2 بہنوں اور 1 بھائی کی ہے۔ ایک گاؤں میں 2 بہنیں اور 1 بھائی رہتا تھا، اور یسوع مسیح ان کے پاس اکثر آتے جاتے، اور وہ یسوع کے دوست تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کا بھائی جو ہے وہ بیمار ہو گیا، اور دونوں بہنوں نے یسوع چونکہ اس گاؤں میں نہیں تھا، وہ کسی دوسری جگہ پر تھا، دوسرے گاؤں میں تھا، تو وہ کسی کے ہاتھ پیغام بھیجتی ہیں کہ اے استاد، تیرا دوست لازر بیمار ہو گیا ہے۔ یسوع کو جب یہ خبر ملتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع 2 دن اور مزید وہیں پر رکا رہا، ٹھہرا رہا، وہ نہیں اسی وقت نہیں آیا۔ جب 2 دن گزر جاتے ہیں تو یسوع آتا ہے، ابھی وہ راستے میں ہی ہوتا ہے، تو وہ بہنیں یسوع کے آگے جاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ تیرا دوست ہے جو تجھے عزیز تھا وہ اب مر گیا ہے، اور اسے قبر میں رکھے 4 دن ہو گئے ہیں۔ تو عزیزو، یسوع اس بات کو سن کر مرتھا سے کہتا ہے، کیونکہ اس لڑکے کا نام جو تھا وہ لازر تھا، اور اس کی دونوں بہنوں کا نام، ایک کا نام مریم اور دوسری کا نام مرتھا تھا۔ مرتھا سے یسوع نے کہا کہ اگر تو ایمان رکھے گی تو خداوند کے جلال کو دیکھے گی۔ یسوع نے اسے کہا کہ وہ جی اٹھے گا۔ مرتھا نے کہا کہ ہاں خداوند، میں جانتی ہوں کہ وہ قیامت کے دن جی اٹھے گا، لیکن یسوع نے اسے کہا کہ میں نے تجھے کہا ہے کہ اگر تو ایمان رکھے گی تو خداوند کے جلال کو دیکھے گی۔ یسوع نے ان سے کہا کہ اسے اس کی قبر پر لے چلیں۔ اس نے کہا کہ اسے قبر میں رکھے 4 دن ہو گئے ہیں، اب تو اس کے اندر سے بدبو بھی آتی ہوگی، کیونکہ یسوع جب قبر پر جاتا ہے اور یسوع مرتھا سے کہتا ہے، اس کی بہن سے، کہ میں نے تو تجھے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اگر تو ایمان رکھے گی تو خداوند کے جلال کو دیکھے گی۔ اور جب وہ سب قبر پر جاتے ہیں تو یسوع سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ قبر کے منہ سے پتھر ہٹا دو، کیونکہ اس وقت جو قبریں ہوتی تھیں ان کے منہ کے اوپر سامنے اس کو بند کرنے کے لیے ایک بڑا پتھر رکھا جاتا تھا، اور جب اس پتھر کو ہٹا دیا گیا، بلکہ یسوع جب وہاں پر گیا تو اسے بہت دکھ ہوا، وہ رویا بھی۔ وہاں کلام میں لکھا کہ یسوع مسیح کی آنکھوں سے آنسو بھی گرے اور وہ رویا، لیکن ساتھ ہی یسوع نے اسے آواز دی کہ اے لازر نکل آ۔ تو یہ لازر کفن سمیت، وہ جو 4 دن کا مردہ لازر تھا، کفن سمیت باہر آ گیا۔ جب وہ کفن سمیت باہر آ گیا تو بہتوں نے اسے دیکھا۔ اسی طرح آج ہماری زندگیوں میں بھی بہت سارے دکھ، بہت ساری تکلیفیں، بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری بیماریاں، ڈپریشنز، اور بھی بہت سارے ایسے حالات جو دکھ دینے والی چیزیں ہیں، ایسی ہیں۔ گناہ آلودہ زندگی، ان سب سے بدبو آتی ہے، لیکن جب مسیح آواز دیتا ہے، جب ہم مسیح کو بلاتے ہیں، جیسے ان بہنوں نے اپنے بھائی کے لیے بلایا، تو سچ میں وہ مردہ چیزیں، وہ مردہ حالات، وہ بیماریاں، وہ دکھ، وہ پریشانیاں، وہ حالات، وہ سب کچھ اسی طرح بدل جاتے ہیں۔ مسیح کے نام میں وہ ساری بدبو ختم ہو جاتی ہے،
बीमारियां दूर हो जाती हैं, बीमारियां छोड़कर लाचारियां चली जाती हैं और वो फ्री कर देता है हमें, वो ज़िंदा कर देता है, वो हमें आज़ाद कर देता है। आए मसीह को पुकारें, उसे बुलाएं अपनी ज़िंदगियों में, उसे बोलें कि तू आ हमारे पास आ, चला आ। तो जब खुदावंद अपनी पाक मर्ज़ी से हमारे पास चला आता है तो 4 दिन के मुर्दा लाज़र को भी आवाज़ देता है और वह कफन समेत कब्र से बाहर आ जाता है। किस कदर बड़ी बात है। सारा का सारा अंधेरा दूर हो गया, छूट गया। इसी तरह जब हम खुदावंद को पुकारते हैं तो वो आता है। सारे अंधेरे हमारी ज़िंदगियों के किसी भी हिस्से में, जिस हिस्से में अंधेरे हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। वो रोशनी कर देता है, वो मुर्दा चीज़ों में जान डाल देता है। हमारी मुर्दा फाइनेंस ज़िंदा हो जाते हैं, हमारी मुर्दा सेहत में ताकत आ जाती है और हम उठकर खुदावंद की खिदमत करते हैं। आप सबको खुदावंद बरकत दे। आमीन।